یہ ریڈیو پاکستان حیدرآباد ہے. پروگرام پیش خدمت ہے پیامی. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے اسٹوڈیو سے پروگرام پیامی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر نوشابہ ظفر، اور میرے ساتھ خطوط کے جوابات دینے کے لیے موجود ہیں نائمہ صدیق سمرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام نوشابہ. السلام علیکم سامعین. وعلیکم السلام. سب کی جانب سے آتے ہیں خطوط کی جانب. بہت سارے خطوط اس وقت ہمیں موصول ہوئے ہیں اور زیادہ تر خطوط میں نئے سال کی مبارکباد ہے. جی بالکل. ہمارے کچھ ہمیں پہلے بھی جو خطوط موصول ہوئے تھے اس میں نئے سال کی مبارکباد تھی. ہم نے بھی آپ سب کو جو ہے دل کی گہرائیوں سے نئے سال کی مبارکباد بھی دی اور اب بھی دے رہے ہیں، اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو سال ہے سب کے لیے خوشیوں بھرا ہو. آپ کی ہر دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سنے اور ان کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچائے. تو چلتے ہیں آپ کے خطوط کی طرف. جی، شہر جھٹو سے بھائی خلپور، حاکم نواز تالپور، مختار علی میمن، عطا مہران صاحب نے خط لکھ کر بھیجا کہ 2 جنوری کو پیامی سنا، مزہ دوبالا ہو گیا. ہماری پسندیدہ قوم پیس آواز سن کر دل خوش ہو گیا. اچھا، ہمیں آپ کا احساس تھا، اور یہ ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام پروڈیوسرز کے پروگرامز ہوتے ہیں تو ہر کوئی اپنے مطابق وہ اس کا بہتر طریقے سے جواب بھی دیتے ہیں، اور خاص طور پر پروگرام مینیجر آپ کو پتا ہے کہ پوری نشریات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے اچھا ہے کہ تھوڑا چینج بھی آنا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو ہر طرح کے جوابات سے آپ مطمئن ہو سکیں. آگے ہی میرے بھائی لکھتے ہیں کہ خوشی کے ساتھ ساتھ ہمیں دکھ بھی بہت ہوا کہ ہمارے خط میں ہم اپنا نام لکھنا بھول گئے، لیکن واقعی کارڈ وہی ہے. جی، پچھلی بار انہوں نے جو ہے وہ جو ہے نام نہیں لکھا تھا. ہم نے کہا تھا کہ نیکسٹ آپ کا، اور یہ آپ کی خوش قسمتی کے پہلا لیٹر یہ آپ کا ہے. جی. آگے میرے بھائی لکھتے ہیں کہ اس بات سے ثابت ہو گیا کہ آپ کے پاس کوئی رتی کی ٹوکری نہیں ہے. اچھا. پروگرام سنجیدہ سلور اسکرین کو دن میں نشر کریں. رنگ تغزل میں ماجد علی خوب محنت کر رہے ہیں، انہیں مبارکباد. نوشابہ ظفر کی میزبانی میں تمام پروگرامز لاجواب ہیں. باد صبا طاہرہ خان نے 4 چاند لگا دیے ہیں سلسلے کو. اس کے علاوہ انہوں نے لکھا نغمہ آہنگ میں موضوع دیا جائے. دریشہ میں اشرف کپر صاحب جو ہے وہ بہت محنت کر رہے ہیں. ظاہر جے پوری ہمارے خط نظر انداز کرتے ہیں. اچھا جی، بہت شکریہ. اچھا، آپ نے جو ردی کی ٹوکری کی بات کی تو اس سے آپ اندازہ سامعین یہاں میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی. دیکھیں، ہمیں بہت سے سامعین یہ لکھ کر بھیجتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ناموں کی لسٹ رکھتے ہیں یا نام جو ہے پسند کے مطابق آپ لوگ نشر کرتے ہیں. ادن بھائی کا ہمارے پچھلے پروگرام میں خط آیا تھا اور اس میں نام نہیں لکھا ہوا تھا. جی. تو ہمیں اگر ہم چاہتے تو اس کو ریجیکٹ بھی کر دیتے کہ چھوڑو، اس میں کسی کا نام ہی نہیں ہے. تو اگر ہمارے پاس لسٹ ہوتی، کسی کی سفارش ہوتی تو ہم اس لیٹر میں، ظاہری بات ہے اس کی اہمیت نہ ہوتی، اس میں نام ہی نہیں تھا. لیکن ہمارے لیے آپ کی محنت جو ہے وہ سب سے اہم ہے کہ آپ اتنی محبت سے، اتنی محنت سے لیٹر لکھ کر بھیجتے ہیں، اتنا محنت کر کے لکھتے ہیں، سارے پروگرام سنتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے وہ شامل کیا، اور اسی طرح کرتے ہیں. جو واضح ثبوت ہے کہ ہم کسی قسم کی لسٹ نہیں رکھتے، کسی قسم کا جو ہے کوئی سفارش نہیں ہوتی. آپ کی محبت بھرے خلوص سے جو بھی آپ محنت سے ہمیں لیٹرز لکھتے ہیں وہ شامل کرتے ہیں. باقی آپ نے جو ہے پروگرامز کے حوالے سے نوشابہ کو طاہرہ کو پسند کیا ہے، بہت بہت شکریہ. اور نغمہ آہنگ سمن زیادہ تر اس میں پوئٹری وغیرہ شامل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ٹاپک پہ بات بھی ہوتی ہے. تو موضوع تقریباً اسی کے مطابق یہی ہوتا ہے. باقی ظاہر جے پوری تو ہم نے بالکل کہا ہے، اور ڈھیروں خطوط ان کے ہاتھ میں موجود ہوتے ہیں کیونکہ میں بھی اس پروگرام کی پروڈیوسر ہوں، آواز کے رنگ کی. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی شکایت نہ ہو. باقی آپ نے محبت بھرا ہمیں خط لکھا، بہت بہت شکریہ. پریتم آباد سے محمد رحیم بروہی، عبد الرحیم بروہی، خادم حسین مری صاحب لکھتے ہیں کہ پابندی کے ساتھ پروگرام سنتا ہوں. ہمارے خط جو ہے وہ نظر انداز کیے جاتے ہیں، میسیجز کو زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے، اس جانب توجہ دی جائے. اچھا سمن، میسیجز کے دیکھیں الگ ایک ہوتا ہے پروگرام جو ہوتا ہے اس کا اپنا فارمیٹ ہوتا ہے. کچھ لیٹرز کے پروگرام ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ وداؤٹ لیٹرز کے ہوتے ہیں، کچھ میسیجز کے ہوتے ہیں. تو جو آپ پروگرام جس میں میسیج شامل کیے جاتے ہیں وہ پروگرام ہوتے ہیں جو میسیج کے ہی ہوتے ہیں. باقی لیٹرز کا اگر دیکھیں یہ پیامی ہے، اس پہ آپ کے لیٹر شامل ہوتے ہیں، اس میں ہم کوئی میسیج نہیں لیتے. تو لیٹر والا پروگرام ہے، اس میں آپ کے لیٹر ضرور شامل کیے جائیں گے. بہرحال آپ نے لیٹر لکھا، ہم نے شامل کیا، بہت بہت شکریہ. ٹنڈو الہیار سے ہمارے بھائی کوٹ میو خاص خیلی، یا حاجی خان خاص خیلی، قائم خان خاص خیلی، مزمل خاص خیلی، اللہ نواز خاص خیلی صاحب لکھتے ہیں پروگرام پیامی ذوق و شوق کے ساتھ سنتا ہوں، پسند آتا ہے. 1 جنوری سے پروگرام میں تبدیلی نظر نہیں آئی، صرف وقت کا تبدیل کرنا تو تبدیلی نہیں ہوا. اس کے علاوہ لکھتے ہیں کہ پروگرام دریچہ سنجیدہ سلور اسکرین آپ کی پسند، رنگ تغزل، نغمہ آہنگ اپنی جگہ پر صحیح نشر ہو رہے ہیں. تمام میزبان اور پروڈیوسرز کو مبارکباد.
اچھا جی، آپ نے یہ کہا ہے کہ ٹائم، ہم نے صرف ٹائم نہیں چینج کیا، ہم نے اس میں کچھ چیزیں بھی چینج کی ہیں، اور آپ کے لیے ہم کچھ اور بھی میرے ذہن میں نوشبہ ہم نے ایک اور سلسلے کا بھی جو ہے آپس میں ڈسکس کیا ہے، تھوڑا سیکریٹ رکھیں گے، انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ ہمارا پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کو صرف ٹائم چینج کر کے دے رہے ہیں، ہم آپ کو پروگراموں میں بھی جو ہے آپ کو نئی تبدیلی جو لائیں گے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور لاتے رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے نغمہ آہنگ، رنگ تغزل، ان سب کو جو ہے آپ نے پسند کیا ہے، بہت بہت شکریہ. باقی جن میزبانوں کے آپ نے نام لکھے ہیں ان کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. آپ کی محبت جو ہے ہماری کامیابی ہے. بہت شکریہ. پگڑیوں سے علی نواز میمن، لالا نبیل علی میمن، نعیم علی میمن، چھوٹا احمد اصفہان میمن، ندیم راجہ میمن صاحب نے مل کر یہ خط لکھا ہے. پیامی کو ذوق و شوق کے ساتھ سنتے ہیں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے لکھ کر بھجوائی ہیں. نئے سال کی آمد پر انہوں نے ریڈیو کی تمام عملے کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ تمام کمپیئرز بہت محنت کر رہے ہیں، پروگرام اچھے نشر ہو رہے ہیں. نوشابہ ظفر نائمہ کو بہت بہت مبارکباد بھجوائی ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے تمام سندھی پروگرام پہ بھی تبصرہ کیا ہے کہ بہت اچھے نشر ہو رہے ہیں. تمام لوگوں کی محنت قابل داد ہے. یونیورسٹی میگزین بزم طلبہ کو بھی انہوں نے سراہا ہے. اچھا جی، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے اسٹوڈنٹس کو آپ جو ہے سراہتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ جب ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو ان میں نیا حوصلہ آتا ہے، وہ مزید اچھے طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو گروم کرتے ہیں. تو یہ لازمی ہونا چاہیے، بچوں کے پروگرام ہوں یا ہمارے اسٹوڈنٹس کے پروگرام ہوں، ان کو آپ کی حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. یہ ضرور کیا کریں. باقی آپ نے اچھا، ان کے جو پنگڑی والے، ان کے پہلے یہ بالکل کنجسٹو سے خط لکھتے تھے، بہت زیادہ بھرا بھرا ہوتا تھا، لیکن اب ماشاءاللہ آپ کا تھوڑا اب یہ کہ بالکل سیدھے سیدھے لائنیں اب تھوڑا ہمیں سمجھ آنے لگ گیا ہے. رائٹنگ بھی اچھی ہو گئی ہے. یا مطلب یہ تھا کہ رائٹنگ پہلے بھی ٹھیک تھی، لیکن یہ ہوتا تھا کہ بہت زیادہ بھر جانے کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا. لیکن بہرحال آپ نے ہماری اس سیکشن کو بھی مانا، بہت بہت شکریہ. آپ نے تمام پروگرام جو پسند کیے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ. سب کو مبارکباد آپ کی طرف سے پہنچ گئی ہے. چلتے ہیں آپ کے اگلے خط کی طرف. گوٹ سینانی لاکھیر، تحصیل خیرپور ناتھن شاہ سے علی اکبر لاکھیر، شعیب احمد لاکھیر، جنید احمد لاکھیر، طارق علی لاکھیر صاحب لکھتے ہیں، ریڈیو اسٹیشن حیدرآباد سے نشر ہونے والے تمام پروگرام ذوق و شوق سے سنتا ہوں، ایون نشر ہو رہے ہیں. کچھ کہیے کچھ سنیے، سارے رنگ ہمارے، نوید صبح، شام ڈھلے، انتخاب آپ کا، پیشکش ہماری، زنجیر آپ کی پسند ہمیں بہت معیاری لگ رہے ہیں. پیامی میں خطوط کم شامل کیے جاتے ہیں، اس جانب توجہ دی جائے. اچھا سامعین، میں نے آپ سے پہلے بھی، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جب ہمارے پاس کوئی پروونشل حکم آ جاتے ہیں، نیشنل حکم آ جاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے ٹائمنگ تھوڑی ہمیں چینج بھی کرنا پڑتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے پروگرام جس طرح کہ ہمارا پہلے 40 کا تھا، اب یہ اب 25 منٹ کا پروگرام جو ہے پیامی جو ہے وہ ہو گیا، اس کا ٹائم بھی چینج ہو گیا ہے. اب آپ اس کو اتوار کو 7:05 پر سنا کریں گے شام میں، اور وہ 25 منٹ کا پروگرام 7:30 تک جو ہے اس کو سنیں گے. 25 منٹ کا پروگرام جو ہے وہ آپ سن سکیں گے. تو جہاں پہ ٹائم جیسے جیسے زیادہ ہوگا، مطلب یہ ٹائمنگ کی جو چینجنگ آتی رہتی ہے پروگرامز کی وجہ سے، وہ جب تبدیل ہو جائے گی تو پھر اس کا مزید ٹائم بڑھا دیں گے. اور باقی آپ نے سب کو پسند کیا ہے اور اپنے ہمارے پروگراموں کو سراہا ہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. گاؤں الحاج محمد ابراہیم ببر، نرس 7ویں شاخ دادو سے، پیاسی عنایت اللہ ببر، الحاج محمد عالم ببر، سید اعظم علی نقوی، عبدالرؤوف شر نے یہ خط مل کر لکھا ہے. لکھتے ہیں کہ پیامی ذوق و شوق کے ساتھ سنتے ہیں. نوید صبح، مہکتے گیت آپ کی فرمائش، نغمہ آہنگ، رنگ تغزل، آواز کے رنگ سپر ہٹ نشر ہو رہے ہیں. شام ڈھلے بھی بہترین پروگرام ہے. بہت بہت شکریہ بھائی، آپ نے ہمارے تمام اردو کے جو پروگرام ہیں وہ آپ سنتے ہیں، ان کو پسند کیا ہے، اور آپ کی محبت سے یہ پروگرام کامیابی سے ہمکنار ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. اسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ خط لکھتے رہا کریں. ضلع جیکب آباد، کوٹ ساتھی خان مرٹھا سے نذیر احمد مرٹھا بلوچ لکھتے ہیں، ریڈیو حیدرآباد سے نشر ہونے والے تمام پروگرام زبردست ہیں، پیامی کا تو جواب ہی نہیں. نغمہ و آہنگ میں کم از کم 5 اشعار پڑھ کر پھر گیت چلائے جائیں تو مہربانی ہوگی. بارشوں کی وجہ سے نشریات صاف سنائی نہیں دے رہی، اس جانب توجہ دیجیے. اور ایس یوسف صاحب جو ہے وہ کہاں ہیں آج کل، ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی. اچھا جی سامن، پہلے تو آپ نے یہ کہا ہے کہ نغمہ میں 5 اشعار پڑھ کر پھر گیت چلا جائے تو مہربانی ہوگی. تو بس آپ کی تجویز آپ نے بھیجی، ہم نے نوٹ کر لیے. اور سامن، موسم تو بدلتے رہتے ہیں، موسم میں ہوائیں بھی چلتی ہیں، تو اس کا اثر جو ہے ٹیکنالوجی پر بھی ہو جاتا ہے. تو یہ جتنا ہمارے بس میں ہوتا ہے کہ ہم اس کو بہتر کر سکیں، ہم نشریات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن موسم کی وجہ سے تھوڑا بہت یہ ہو جاتا ہے، تو اس کا دیکھیں اب کب تک رہتی ہیں. سننے میں تو یہ ہے کہ اب کم ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ ہماری نشریات بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور کوشش ہماری پوری ہے کہ ہم اپنی طرف سے بہترین اور کوالٹی نشریات آپ کو سنوائیں.
اور ایم یوسف فی الحال آپ ان کو کم سن رہے ہیں، اور ویسے وہ آتے ہیں ریڈیو پر، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے تمام پروگرامز کو پسند کیا ہے، بہت بہت شکریہ. شہر محبت ڈیرو جتوئی سے مظہر علی بھٹو شفقت حسین بھٹو لکھتے ہیں کہ پروگرام نغمہ و آہنگ شام ڈلے سارے رنگ ہمارے انتخاب آپ کا پیشکش ہماری باتیں صبح مہکتے گیت بہترین انداز میں نشر ہو رہے ہیں لیکن خطوط کم شامل کیے جاتے ہیں. سمجھ میں اس کا جواب دے چکی ہوں ابھی آپ کو کہ خطوط کم ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ٹائمنگ تھوڑی سی جو ہے ہمارے کچھ پروگرامز آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے تھوڑی کم بیشی ہو جاتی ہے. بہرحال ہوتا رہتا ہے، چینج آتا رہتا ہے، اور جیسے ٹائم زیادہ ہو جائے گا تو ہم آپ کو خطوط زیادہ بھی شامل کرنا شروع کر دیں گے. میرا گلا آج خراب ہو رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آواز کلیئر نہیں ہے. بہرحال پوری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو صحیح جواب دے سکوں. گوٹ سینانی لاکھیر نس خیرپور ناتھن شاہ سے وفا وزیر احمد لاکھیر، ضمیر احمد لاکھیر اور شیراز علی لاکھیر لکھتے ہیں کافی دن کے بعد دونوں بہنوں کو ساتھ سنا تو بہت اچھا لگا. انشاءاللہ آگے بھی سنتے رہیں گے انشاءاللہ. لکھتے ہیں کہ نوید صبح میں سلسلوں کی اشد ضرورت ہے. ویلکم لسنر کب شروع کریں گے؟ محمد اشرف قبا، نوشابہ ظفر، طاہرہ خان، عبدالستار صاحب بہترین انداز میں پروگرام کر رہے ہیں. اچھا جی، سامعین نوید صبح میں سلسلوں کے حوالے سے ابھی پروڈیوسر فی الحال تو نہیں رکھ رہے، آگے دیکھیں ان کا کوئی ابھی جس طرح ان کو بہتر لگ رہا ہے. ہو سکتا ہے تجاویز بغیر سلسلوں کے حوالے سے بھی زیادہ آ رہی ہوں، تو جو سلسلوں کی ڈیمانڈ ہے اس کے حوالے سے بھی ان کو پتہ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ نئی چیز کچھ آپ لوگوں کے لیے انٹروڈیوس کروانے کے لیے محنت کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ سنیں گے. باقی آپ نے ویلکم لسنر کا کہا ہے تو سامعین اس پہ کام ہو رہا ہے. آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ بہت جلد آپ یہ سلسلہ سننے والے ہیں. نوشابہ ظفر کو آپ نے پسند کیا ہے، اشرف قبر کو پسند کیا ہے، اور باقی جن کے بھی نام لکھے ہیں ان کے لیے بہت بہت شکریہ. ٹنڈو الحیار سے شہزادہ وقار احمد سمرو، وفا رضا سمرو، بشیر احمد سمرو، نشا وقار سمرو، شہزادی شازی سمرو، آصفہ خان سمرو لکھتے ہیں حیدرآباد اسٹیشن سے نشر ہونے والے تمام پروگرام شوق اور دل سے سنتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے دل کو جیت لینے کا. لکھتے ہیں کہ نئے سال کی آمد پر پروگرام میں جو رد و بدل کیا گیا وہ کسی تحفے سے کم نہیں ہے. 4 جنوری کو پروگرام ملاقات میں فنکار استاد مبارک علی خان صاحب کا انٹرویو سن کر بہت اچھا لگا. عبدالستار صاحب کو اپنے منفرد انداز میں پروگرام کرنے پر مبارکباد. سامعین دیکھیں اب یہ بھی لیٹر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تبدیلی ہوئی ہے، ان کو اچھی بھی لگی ہے. ہمارے ایک بھائی نے لکھا تھا کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بس اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کیسے آپ کو لیتے ہیں. لیکن ہمارے لیے آپ دونوں کی پہلے جن بھائی نے لکھا اور یہ بھائی سب کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے اور آپ نے سب کو جو ہے وہ پسند کیا ہے. تمام جو بھی چینجنگ آئی ہے تمام میزبانوں کو آپ نے سراہا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کہا ہے کہ نئے سال کا تحفہ اچھا لگا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اس طریقے سے محبت برا خط لکھتے رہیں، ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. گوٹ گل محمد خاص خیلی نبی سر روڈ سے ماسٹر حبیب اللہ خاص خیلی، محمد علی خاص خیلی، سکندر علی خاص خیلی، غلام دستگیر خاص خیلی، وفا حاجی خان خاص خیلی لکھتے ہیں ریڈیو حیدرآباد کی نشریات بہترین انداز میں سننے کو مل رہی ہیں. پروگرام رنگ تغسل، شام ڈھلے وغیرہ بہترین انداز میں نشر ہو رہے ہیں. صبح کے ٹائم پہ پروگرام کی سمری شامل کی جائے. اچھا جی، آپ نے ہمارے تمام پروگرامز کو پسند کیا ہے اور آپ کی تجویز بہت ہم نے نوٹ کر لی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم سمری پڑھتے تھے، تو انشاءاللہ یہ جلد اگر آپ کی تجاویز ہمیں زیادہ ہوں گے تو ہم اس پہ عمل کریں گے. بالکل آپ نے خط لکھا، بہت بہت شکریہ. ٹنڈو الحیار سے بشیر گل سمرو، سکندر علی سمرو، وفا عبداللہ چروا، شہزادہ علی رضا سمرو، محبوب علی خاص خیلی صاحب نے نئے سال کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ کہا کہ صبح کی نشریات میں تمام خواتین بہترین انداز میں پروگرام پیش کریں گے جن میں انہوں نے سب کے نام بھی لکھے ہیں. اس کے علاوہ شام میں عبدالستار صاحب اور ماجد علی، محمد اشرف قبر صاحب بھی بہترین انداز میں پروگرام کر رہے ہیں. مبارکباد دیجیے. جی، آج میں دیکھ رہی ہوں کہ سارے لیٹرز جو ہیں تقریباً ہمارے کمپیئرس کو بھی سراہ رہے ہیں، ہمارے پروگرامس کو بھی، تو سامنے اچھی بات ہے. کبھی کبھی اس طرح بھی ہونا چاہیے. بہرحال شکایت بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ مجھے خوشی ہے کہ جب آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوئی یعنی ہم آپ کا دل جیت رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم کوشش کرتے رہیں کہ ہمارے سامعین ہمارے پروگرام سے اور ہمارے کمپیئر سے ہم سب سے جو ہے وہ خوش رہیں. اور آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. جی، یہ شکایتی خط موصول ہو گیا جناب. آپ شکایت کر سکتے ہیں اور خط بھی بہت اچھا مطلب کلرفل ایک لیٹر ہمیں لکھ کر بھیجا ہے. جی، گوٹ کھمرو ضلع سانگڑ سے ایم ابراہیم راجر لکھتے ہیں پروگرام ذوق و شوق کے ساتھ سنتے ہیں، خط بھی لکھتے ہیں. دوستوں کے تخلص کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ بہت زیادہ میٹنگ بھی ہوتی ہے، ظاہر دیکھتے ہیں اب ٹائم کم ہوتا ہے پروگرام میں، پھر بہت سے لوگوں کی شکایات رہ جاتی ہیں. ایک ایک نام کے ساتھ تین مطلب ایک نام ہے. اگر میں کہوں کہ صرف یوسف نام ہے، یوسف کے ساتھ تخلص بھی ہے، ذات بھی ہے، گاؤں کا نام کے ساتھ جو ہے وہ بھی لگا ہوا ہے، تو 4-5 نام ہو جاتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو ہم نے یہی کوشش کی کہ ہم نام ضرور پڑھیں لیکن پورا
पढ़ने से ये होता है कि टाइम भी फिर बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप लोगों की खुशी के लिए, आप लोगों के सबके नाम शामिल करने के लिए हमने इस तरह किया है, और कोई बात नहीं है। आगे मेरे भाई लिखते हैं कि संडे को प्रोग्राम बोर होता जा रहा है, इस जानिब तवज्जो दीजिए। और हमारे खत भी शामिल नहीं किए जाते, नवीद इसुफ इनका कहना है। अच्छा, संडे को मेरे ख्याल में नसरीन आफ्ताब करती हैं, उसमें हमारा अच्छा एक सेगमेंट भी होता है जिसमें अशरफ बहुत अच्छा उसमें वो काम कर रहे हैं, तो बहुत से उसकी तारीफ भी करते हैं। बहरहाल अपनी अपनी पसंद है, हम कोशिश करेंगे कि आपकी बोरियत ना हो और आपको अच्छी एंटरटेनमेंट दे सकें, और कोशिश हमारी यही होती है। बाकी आपने तमाम प्रोग्राम्स को पसंद किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एम इब्राहिम राजर साहब, आपने हमें लेटर लिखा, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको किसी किस्म की शिकायत ना हो। गोट हाजी बहराम खान शहर से वफा गुल शेर शहर बलोच, उस्ताद हाकिम मोहम्मद उमर डाहरी, शफकत हुसैन शहर, शाहिद अली शहर बलोच लिखते हैं प्रोग्राम पयामी ज़ौक़ शौक़ के साथ सुनते हैं। इनके अलावा शाम ढले, दरीचा, सिल्वर स्क्रीन, रंग तगस्सुल, जंजीर आपकी पसंद में, सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह, जमीलुर रहमान, सैयद माजिद अली काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रोड्यूसर्स और मेहरबान को मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे नुशबा आपने एक बात नोट की कि अभी पहले जो होता था कि बहुत सारे सिंधी प्रोग्राम्स के बारे में भी लिखकर भेज देते थे, क्योंकि सिंधी का हमारा अलग से प्रोग्राम हुआ वहाँ जो खत पे हो, तो ये अच्छी बात है कि आप जब उर्दू प्रोग्राम्स के बारे में इस प्रोग्राम में लिखेंगे तो हम बेहतर तौर पे जवाब दे सकेंगे, क्योंकि उर्दू का प्रोग्राम जो है जवाबात का अलग है और सिंधी का अलग है। तो आपने तमाम प्रोग्राम दरीचा, सिल्वर स्क्रीन, शाम ढले, सारे रंग हमारे, इन सबको पसंद किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से मोहब्बत भरा खत लिखते रहा करें, इंशाल्लाह हम जवाब देते रहेंगे। गोट तैयब हालीपोटा से जान मोहम्मद हालीपोटा, अली हसन हालीपोटा लिखते हैं कि सुखनफर में परवीन शाकिर की गज़लें बहुत पसंद आईं। नवीद सुबह में शाम ढले, सारे रंग हमारे आपकी पसंद, रंग तगस्सुल, सिल्वर स्क्रीन बहुत पसंद है। पूरी टीम को सलाम और दुआएं। अच्छा जी, मुझे बहुत खुशी है। ये पहला प्रोग्राम नुशबा हमने अभी सुखनवर में हमारी एक नई कंपेयर इंट्रोड्यूस करवाई है, शाइस्ता खान नाम है, और अभी जो पहला प्रोग्राम उनका हुआ था बुध को, सामिन आप सुखनवर बुध को शाम 7:05 पर सुन सकते हैं। हमारी नई कंपेयर शाइस्ता खान ये प्रोग्राम करेंगे, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि बेहतरीन अदबी जो भी मवाद है वो उसमें हम शामिल कर सकें। इस बार हमने परवीन शाकिर के हवाले से उनकी सवाने हयात, उनकी गज़लें, उनकी बुक्स के बारे में हमने प्रोग्राम रखा था, तो मुझे खुशी है कि आप लोगों ने सुना और आपको पसंद आया। इसी तरीके से हमारी नई कंपेयर को भी अप्रिशिएट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ही उस प्रोग्राम का प्रोड्यूसर हूँ, हम कोशिश करेंगे कि बेहतरीन चीज़ें आपको दे सकें। आप इसमें अच्छी गज़लें लिख के भेज सकते हैं। आप भी जो है जिन शायरों के बारे में जानना चाहते हैं उनके नाम लिख के आप खतूत में हमें लिख कर भेज सकते हैं। उस प्रोग्राम के अलग से आप जो है सुखनवर के खतूत लिख के भेज सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उनकी रोशनी में हम उस प्रोग्राम को मज़ीद अच्छा कर सकें। आपने मोहब्बत भरा खत लिखा, बहुत बहुत शुक्रिया। बेगना मोरी से मास्टर अबिनो सम्मो, रशीद अहमद सम्मो, शकील अहमद सम्मो, शाहिद अली सम्मो साहब ने तफसीली खत लिखकर भेजा है और साल नौ की मुबारकबाद भेजी है। साथ साथ कारी मोहम्मद हुसैन साहब को भी ढेरों दुआएं और खराज तहसीन भी पेश किया है। शुक्रिया, बेहतरीन अंदाज में प्रोग्राम के उनके साथ आपकी मोहब्बत भी रही, उन्होंने बेहतरीन अंदाज से प्रोग्राम को देखा और आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से हमारा प्रोग्राम कामयाब रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे प्रोग्राम दरीचा के हवाले से लिखते हैं कि ये हमारे दिल की धड़कन बन चुका है। प्रोग्राम नगमा आहंग में इकबाल काजी साहब हमारे अशार शामिल नहीं करते, शायद उन्हें हमारी राइटिंग समझ नहीं आती। नहीं, आपकी राइटिंग बिल्कुल बहुत अच्छी राइटिंग है, ये लेटर भी बहुत अच्छा है, बस खतूत की ज़्यादा होने की वजह से इस तरह होता है, या टाइमिंग की कमी की वजह से, बस ये ज़हन में बिठा लें कि इसके अलावा तीसरी कोई वजह नहीं होती। आगे इन्होंने बज़्म तलबा को पसंद किया है और खुशहाल पाकिस्तान को पसंद किया है। इसमें कहते हैं कि प्रोग्राम कारी साहब की मेहनत से सजा हुआ सुना, बेहतरीन इनकी काविश थी। बहुत शुक्रिया कि आपने कुछ अलग प्रोग्राम्स के बारे में लिखकर भेजा। सामीन, हमारे जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी आप सुना करें, बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं। आप जब सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, जैसे हमारे भाई ने सुना और हमारे पीएम साहब की काविशों को सराहा। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बज़्म तलबा को भी पसंद किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडेंट्स को जो है अप्रिशिएट करते हैं। आगे मेरे भाई लिखते हैं कि तफसील से खत लिखता हूँ लेकिन इसको ऑपरेशन कर दिया जाता है। क्या करें भाई, इतने ज्यादा खतूत होते हैं कि हम हमारे लिए हमारे लिसनर्स बहुत अहम है, हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते। अगर मैं आपका लेटर लिख पूरा ही पढ़ने लग जाऊंगी तो मेरे ख्याल में पूरे प्रोग्राम का टाइम एक ही लेटर पे लग जाएगा, फिर मेरे बाकी सारे सामने नाराज हो जाएंगे। तो हम नाराज किसी को नहीं करना चाहते, तो आप भी थोड़ा जो है कॉपरेट कीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप नाराज नहीं होंगे। बहरहाल हमारी ये हम है कि कोशिश करते हैं कि शामिल जरूर करते हैं और आपका लेटर हर प्रोग्राम में तकरीबन शामिल होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा जो है थोड़ा आप दूसरों के साथ कॉपरेट करेंगे तो अच्छी तरीके से हम प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। बहरहाल आपने बहुत अच्छा लेटर लिखा, रंग बिरंगे मार्कर से लिखा, तमाम जो भी प्रोग्राम है उनको अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
درگاہ سید طلعہ شاہ سے فقیر گل محمد چانڈیو، شہزادہ فرقان چانڈیو، رحمان گل چانڈیو صاحب نے کہا پیامی کا وقت تبدیل کر کر بہت اچھا کیا. نائمہ صاحبہ نے جواب ہنستے مسکراتے دیے، بڑے زبردست لگے. تو شابہ نے ہنستے اعتماد مسکراتے رہنا چاہیے. میں ویسے بھی ٹینشن نہیں لیتی، زیادہ تر ہنستے مسکراتی ہی رہتی ہوں، کیونکہ ہنستے مسکرانے سے سامنے ایک تو آپ کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے، آپ فریش بھی رہتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ سکون سا فیل ہوتا ہے. آپ کر کے دیکھیے گا. اچھا لگتا ہے، خون بھی بڑھتا ہے جی ہنستے مسکراتے رہنے سے. آگے میرے بھائی نے لکھا ہے کہ ویلکم بستر کو شروع کیا جی جائے. بالکل، اس پہ انشاءاللہ آپ بہت جلد خوشخبری سننے والے ہیں. اب اس سے بڑھ کے میں کیا کہوں آپ لوگوں کو. نوید صبح بہترین انداز میں نشر ہو رہا ہے. نغمہ و آہنگ میں اقبال قاضی صاحب اچھے انداز میں کر رہے ہیں. شاہدہ قریشی کی آواز کو بھی لاجواب قرار دیا. شاہدہ جی کی بھی بہت تعریفیں آ رہی ہیں. شاہدہ جی. ماشاءاللہ محنت کر رہی ہیں. شاہدہ اگر آپ پروگرام سن رہی ہیں تو بہت مبارکباد کہ آپ کو اتنے ہمارے لسٹن جو ہے وہ سراہ رہے ہیں، آپ کے پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے جو ہے پروگرام اچھے چل رہے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ اس پروگرام کے پروڈیوسر بھی میں ہوں، اور جب آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں تو ہمارا بھی خون بڑھ جاتا ہے. اور نغمہ آہنگ میں آپ نے اقبال قاضی کو پسند کیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اتوار کو جس طرح نوید صبح کچھ لوگ بور ہو رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پر تعریف بھی آئی ہے. ایسا نہیں ہے، کچھ اپنی پسند ہوتی ہے. بہرحال آپ نے بہت اچھا لیٹر لکھا، بہت بہت شکریہ. اسی طریقے سے خطوط لکھتے رہا کریں. چلتے ہیں آپ کے اگلے خط کی طرف. گوٹ عبد الجلیل انڑ نز چھڈو سے مختار علی محمد عثمان عرفان علی صاحب نے لکھا کہ آخری خط ہے ہمارا، ہمیں تمام پروگرامز میں شامل نہیں کیا جاتا، نہ اردو میں نہ او سندھی مائی میں. گاڈ، ہمارے بھائی کو ہم ناراض نہیں ہونے دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا آخری خط ہو. آپ دوسرا خط پیامے میں لکھ رہے ہیں، پہلے یہ پرومس کریں، پھر ہم آپ کو جو ہے آپ خط پڑھتے ہیں. بہرحال آپ ناراض نہ ہوں. یہ آپ کا خط ہمیں جیسے پہنچا ہے، دیکھیں میرے ہاتھ میں پہنچا ہے تو میں شامل بھی کر رہی ہوں، اور میں نے آپ کا نام بھی نوٹ کر لیا ہے. میرے پروگرام میں جو بھی آپ کے لیٹر آئیں گے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہم اس کو جو ہے سائڈ پہ رکھتے ہیں، وہ ضرور شامل ہوں گے. آپ کو برا لگا ہے تو اس کے لیے معذرت چاہیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں. دیر سے پہنچتے ہیں خطوط کی آپ کے ٹائم کی کمی ہوتی ہے، اس لیے ہمارے بھائی بہت اچھے ہیں. مجھے امید ہے کہ ناراض نہیں ہوں گے، اور دوسرا خط جو ہے وہ لازمی لکھ کر بھیجیں گے پیام میں. شالمانی اسٹاپ سے استاد رجب علی کھوسو، وفا منیر احمد کھوسو، مشاہد حسین کھوسو صاحب نے تو آوازوں میں پیامی سن کر بہت زیادہ ہمیں سراہا ہے اور مبارکباد پیش کی ہے. بہت شکریہ. آپ نے اتنی محبت سے خط لکھا، اور آپ کی رائٹنگ بھی بہت اچھی ہے، بہت صاف ستھرا اور بہت اچھا لیٹر لکھا ہوا ہے. ہمارے بھائی رجب، وفا منیر، مشاہد جی. اور آپ لوگوں نے ہمارے پروگرام کو سراہا پیامی کے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. پلڑیوں سے احمد خان مری بلوچ، اور یہ لکھتے ہیں کہ پیامی کا نیا ٹائم بہت اچھا لگا. سندھی پروگرام پر تبصرہ نہیں ہونا چاہیے. آوان جو خط پوتو اسی سلسلے کے لیے نشر ہو رہا ہے، وہاں لکھیں. یہ آپ کا بہت اچھا مشورہ ہے. جی بالکل. مجھے خوشی ہوئی کہ میرے بھائیوں کو، جو میرے جتنے بھی لسنرز ہیں، بہن بھائی جو لکھتے ہیں ہمیں، ان کو میں نے یہی کہا تھا کہ سندھی پروگرام کوشش کریں گے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو بہتر جواب مل سکتا ہے، کیونکہ جب الگ سے ایک پروگرام رکھا ہوا ہے اس چیز کے لیے تو اس میں لیٹر ہونے چاہیے. تو باقی یہ ہے کہ آپ نے ٹائم، اچھا میں نے یہ دیکھا ہے نوشابہ، ہماری پیامی کی ٹائمنگ شام 7 میں ہوئی تو لوگوں نے کافی اس چیز کو پسند کیا ہے. جی جی. تو چلے اچھی بات ہے، کیونکہ اس وقت لسٹنگ میں مطلب مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے. سردی کا موسم میں لوگ لحاف میں بیٹھ کر جب سن رہے ہوتے تو مزہ اپنے کاموں سے بھی فارغ ہو کر جب فارغ ہوتے ہیں تو ریلیکس بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس وقت سنیں گے تو مزہ آئے گا. بہرحال آپ نے خط لکھا، بہت بہت شکریہ. درگاہ جام چھٹو سے ناصر عبد الجبار کھوسا، غازی نذیر احمد، یاسین کھوسا صاحب نے پروگرام کو پسند فرمایا ہے، اور ہمارے اسٹیشن سے نشر ہونے والے تمام ہی پروگرام پر بہت زیادہ تبصرہ بھی کیا ہے اور حوصلہ افزائی فرمائی ہے. بہت بہت شکریہ. آپ نے جو ہے تمام پروگرام پسند کیا، اور تمام ہمارے جو حیدرآباد کے جتنے بھی پروگرامز ہیں یا کمپیئرز ہیں ان سب کی تعریف کی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے ساتھی پروڈیوسر کو پسند کیا ہے، بہت بہت شکریہ. اس طریقے سے خط لکھتے رہا کریں. یہ خط ہمیں موصول ہوا ہے شہر نواب شاہ سے میرا مان بروہی حسبان بروہی کا، اور انہوں نے بھی افتخار میمن اور ان کے علاوہ انہوں نے ظاہر جے پوری کی شکایت کی ہے کہ وہ ہمارے خط شامل نہیں کرتے. شاید کو مجھے لگتا ہے دوبارہ عدالت مجھے لگانا پڑے گی، کیونکہ 2 لیٹر آج کے پروگرام میں شامل ہو گئے، اور کہا کہ اگر اس کا عمل نہیں ہوا تو ہم سختی سے اور نوٹس لیں گے آگے. یہ نوٹس ہوا تھا اور میں نے انہیں بلوایا بھی تھا، اپنے ہاتھوں سے ہینڈ اوور بھی کیے تھے، لیکن اب یہ 2 خط اگر ایک پروگرام میں آ گئے تو ان کی پیشی ہو جائے گی. کوئی بات نہیں، آپ کے بھائی ہیں وہ، آپ کی محبت ان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ کوئی آپ کو وہ بھی ناراض نہیں کریں گے. ہم کل ہی ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو 1-2 لیٹر آئے ہیں جو شکایت والے، تو انشاءاللہ میرے بھائیوں کی شکایت دور ہو جائے گی. محبت سے رہیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو شامل کرتے رہیں گے. شہر جام صاحب سے سینئر ریلوے جمعدار محمد یوسف زرداری، شیر فقیر ڈاہری میں فقیر ڈاہری، فقیر غلام حسین ڈاہری، کلشیر محمد ولی لکھتے ہیں کہ پروگرام اچھے انداز سے نشر ہو رہے ہیں. نئے سال کی مبارکباد. بہت بہت شکریہ، اور آپ کو بھی نئے سال کی بہت مبارکباد ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سال بہت خوشیوں بھرا رکھے.
اور خط لکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. چلتے ہیں اگلے خط کی طرف. گوٹ ڈھالو خاص قلی سے نبی بخش خاص قلی، محمد رحیم پپو خاص قلی، عبد المالک خاص قلی، قادر بخش خاص قلی، تاج محمد خاص قلی صاحب نے تفصیلی خط لکھ کر بھیجا ہے. ہاں تفصیلی ہمارے پاس اب ٹائم کیونکہ 25 منٹ ہے تو شاید نہ پڑھ سکیں، لیکن ہم آپ کے کچھ پوائنٹ شامل کر لیتے ہیں. انہوں نے نئی آواز نئے انداز میں پروگرام پیامی پیش کرنے پر انہوں نے مبارکباد پیش کی ہے اور بہت ساری دعائیں لکھ کر بھیجی ہیں. نوید صبح، شام ڈھلے، سلور اسکرین، زنجیر تمام یہ پروگرام کو پسند فرمایا ہے. سمین بہت بہت شکریہ، آپ نے ویسے تفصیلی خط لکھا ہے. دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ آپ سے بہت سی باتیں ہوں، اور میرے پاس ابھی بھی ڈھیروں خطوط میرے ہاتھ میں موجود ہیں جو ہم نے نہیں پڑھے ہیں، لیکن ہمارا ٹائم جو ہے ہمیں ہمارے اسٹوڈیو کا اجازت نہیں گھڑیال دے رہا. جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اب میں آپ سے صرف آخر میں یہی کہوں گی کہ آپ جب نیکسٹ ٹائم آپ لوگ خط لکھ کر بھیجیں، کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ پروگرام کا ٹائم چینج ہو گیا ہے، تو کوشش کریں کہ 2 یا 3 پوائنٹ لکھ کر بھیجیں تاکہ ہم آپ کا پورا خط بھی پڑھ لیں اور آپ کی شکایت بھی نہ رہے. کیونکہ ٹائم کو تھوڑا مد نظر رکھتے ہوئے اسی طرح سے آپ خطوط لکھ کر بھیجیں، شامل بھی ہو جائیں گے اور آپ کی جو بھی پوائنٹ ہوں گے وہ بھی ہم شامل کر لیں گے. تو یہ طرح خیال رکھیے گا. بہرحال آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد پہلے بھی دی تھی، اب بھی ہم آپ لوگوں کو یہی دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور نوشاد آمین. اس کے ساتھ ہی نوشابہ ظفر اور نائمہ صدیق سمرا آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.